وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اتوار کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ ایک توسیعی قرضہ پروگرام کو حاصل کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فنڈ کے ساتھ معاہدے میکرو اکنامک استحکام میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مالی سال 2023 سے 24 کے اختتام پر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اپنے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امیدوں پر زور دیا کہ آئندہ IMF پروگرام ملک کا آخری پروگرام ہوگا۔ میرے نقطہ نظر سے وزیر اعظم اس بات سے متفق ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ میری امید ہے، انہوں نے کہا۔ صدر آصف علی زرداری نے اتوار کو نئے مالی سال کے لیے حکومت کے ٹیکس ہیوی فنانس بل 2024 کی منظوری دے دی۔ حکومت نے 2 ہفتے قبل بجٹ پیش کیا تھا، جس پر اپوزیشن جماعتوں خصوصاً پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ساتھ ساتھ اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ جمعہ کے روز حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے معیار پر پورا اترنے کے لیے آنے والے مالی سال میں اضافی آمدنی پیدا کرنے کے لیے متعدد شعبوں میں نئے ٹیکس اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے مخصوص شعبوں میں چھوٹ میں توسیع کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن کے قانون سازوں، خاص طور پر پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب ایک کھلا راز ہے کہ یہ دستاویز بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی طرف سے تیار کی گئی تھی۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے بجٹ کو عوام کے خلاف معاشی دہشت گردی قرار دیا تھا۔ پاکستان IMF سے $6 ارب سے $8 ارب کے قرض کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اورنگزیب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں میکرو اسٹیبلٹی کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر قرضوں پر پاکستان کے انحصار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر ہم کسی سرمایہ کار کے منافع کو واپس نہیں کر سکتے تو اس سے اضافی سرمایہ کاری کا مطالبہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی کے آخر تک اسٹیٹ بینک کے لیٹرز آف کریڈٹ اور سرمایہ کاروں کے ڈیویڈنڈز کا بیک لاگ تقریباً کلیئر ہو چکا تھا، ایک قدم جو ان کے بقول سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے اہم تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیک لاگ کو دور کرنا آنے والے مالی سال تک جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے $1.4 بلین کی غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کی ہے، جس میں داسو ہائیڈرو الیکٹرک پراجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک سے $1 بلین اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کے حصول کے عمل کی مالی اعانت کے لیے ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے IFI سے $400 ملین ملے ہیں۔ ریونیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بجٹ $9.4 ٹریلین ہے، جس کا تخمینہ $9.3 ٹریلین کا ہدف ہے، جو ان کے بقول شاید ہی کچھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس ریونیو میں سالانہ 30% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میکرو اکنامک اشارے مستحکم رہتے ہیں تو چیزیں چلیں گی، لیکن خبردار کیا کہ اگر وہ تبدیل ہوتے ہیں تو مائکرو ویریبلز چیزوں کو مشکل بنا دیں گے۔ اورنگزیب نے اس سال کے بجٹ میں 3 اصولوں کا اعادہ کیا: ٹیکس ٹو GDP کے تناسب میں اضافہ، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور سرکاری اداروں کی نجکاری۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے 3 سالوں میں ٹیکس ٹو GDP کے تناسب کو 13% تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس مالی سال کے آخر تک اسے 10.5% تک بڑھا کر اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام، جو کہ FBR ٹیکس کی وصولی ہے، لیکیجز کو بند کرنا، کرپشن کو صاف کرنا اور چوری کو روکنا ہے۔ ہم FBR کو آخر سے آخر تک ڈیجیٹلائز کر کے اور انسانی مداخلت کو کم سے کم کر کے اس کا ازالہ کریں گے۔